الحمد لله الذي خلق الأرض والسماء واللحو والقلم، ونشكره سبحانه على ما بعث فينا رسوله محمدا رسول العرب والعجم، ونعوذ به جل جلاله من شرور أنفسنا ومن كل الهم والغم والمرض والألم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحي القيوم الذي علم الإنسان ما لم يعلم، ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا ومربينا ومحمودنا ومحبوبنا ومولانا ومأوانا وهادينا وناجينا وذخرنا وفخرنا ونورنا وسرورنا ونبينا وحبيبنا وعزيزنا وعظيمنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمدا عبده ورسوله، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله الغفار، وعلى آلك الأطهار وصحبك الأبرار، وعلى جميع أولياء الله الأخيار، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وبارك على نبينا محمد صلاة وسلاما. مدرسہ اشرفیہ رضویہ کے سالانہ اجلاس میں ہم سب کو شرکت کا شرف ملا. بڑا خوبصورت یہ منظر ہے. ایک حافظ قرآن اس امت کا ایک سپاہی جسے صرف آپ مبارکبادی نہیں دے رہے ہیں، آج کی رات اللہ کے فرشتے بھی انہیں مبارکبادی دے رہے ہیں. سبحان اللہ. اپنے مادر علمی سے یہ فراغت پا رہے ہیں. کبھی سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ صرف ایک ہی حافظ، تو ہمارے ادارے کے اراکین نے اور اساتذہ نے یہ عزم کیا ہے کہ ہم تعداد کو نہیں دیکھیں گے، معیار کو دیکھیں گے.
کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھیں. ایک ایسا ہو جو 100 پہ بھاری. یہ عزم ان حضرات نے کیا اور یہ اچھی سوچ ہے کہ ہمارے ادارے سے فارغ ہونے والا طالب علم جب حافظ بن کے نکلے تو ایسا حافظ بن کے نکلے کہ شعبان میں جب اس کی دستار ہو تو 15 دن بعد رمضان میں بھارت کی کسی بھی مسجد میں اسے کھڑا کر دیا جائے وہ پورا قرآن سنا دے. سبحان اللہ. کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ماشاءاللہ نرنتر جب میں نے آ کے دیکھا ہے ہمیں معیار میں کچھ بڑھوتری نظر آئی, عمدگی نظر آئی. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور ترقی عطا فرمائے. ایڈمیشن جب ہوا تھا تو اپنی کیپیسٹی کے مطابق مدرسے کے ذمہ داران کو ایڈمیشن کلوز کرنا پڑا. طلبہ اتنے آنے لگے کہ انہیں بند کرنا پڑا کہ ہم اتنے زیادہ نہ لیں کہ ہم سنبھال نہ سکیں. مگر دوستو اگر آپ کی طاقت اس اداروں کو مل گئی, یہاں پر جو لوگ اس نیت سے وہ بچے بھی آ رہے ہوں گے کہ اس مدرسے کا نام مدرسہ اشرفیہ حزبیہ, اگر ہم یہاں پر آ جاویں گے تو انشاءاللہ ہمیں مخدوم اشرف کا بھی فیضان ملے گا, امام احمد رضا کا بھی کرم. تو یہاں جو ایڈمیشن لینے آ رہا ہے وہ مایوس ہو کے نہ لوٹنے پائے. اس کے لیے ضرورت ہوگی آپ کے اپنے تعاون کی. جس طرح سے کر رہے ہو آپ, بہت بڑی یادگار ہے یہ اردو شیخ الاسلام نے جو آپ کو عطا کیا. نہ جانے کتنے لوگ جو اس کی فاؤنڈیشن سے جڑے. کئی لوگوں کا انتقال ہو گیا ہوگا آپ کی بستی کا. وہ زمین سے پر تھے, زمین کے اوپر تھے, اب زمین کے اندر. یہاں انہوں نے یہ باغ لگانے میں محنت کی اور کوشش کی, آج ان کی قبر جنت کا ایک باغ بنی ہوئی. یہ ہم سب کی اپنی ڈیوٹی ہے, ہم سے جتنا ممکن ہو اس فریضے کو ہمیں پورا کرنا چاہیے. یہ پوکھرا جو ہے اس تالاب کافی زمینیں مدرسے کی, کچھ اور زمینیں دوسروں کی ہے, اور آپ سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ اگر آپ حضرات میں سے تو وہاں پر جن کی زمینیں ہیں وہ مدرسے کو دینا چاہتے ہیں تو یہ ادارہ ان لوگوں کا ویلکم کرے گا. وہ لوگ جو گفٹ کے طور پہ دینا چاہتے ہیں گفٹ کر سکتے ہیں, اور جو کسی قیمت کے بدلے میں دینا چاہتے ہیں تو ان کا بھی سواگت ہے. ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ارادہ آپ کر لیں گے, ہم کر لیں گے تو بنے گا. یہ اسلام پور میں انشاءاللہ تعالیٰ پشچم بنگال کی ایک عظیم اسلامک یونیورسٹی آگے چل کے بنے گی. بڑی محنت سے یہاں تک پہنچا ہے ادارہ, کچھ نشیب و فراز کے دور سے گزر کے اٹھا, کچھ نیچے آیا, پھر ابھی تک آئے. حضرت شیخ الاسلام کی خصوصی دعائیں ہیں. حضور محدث اعظم نے تو آپ کے اس گاؤں کو سونگھ کے پتا چلا, آئے نہیں ہیں مگر خوشبو محسوس کرنے لگے, اور کہہ دیا تھا انہوں نے کہ میں تو نہیں آیا لیکن میرے بیٹے یہاں ضرور آئے. وہ بیٹا آیا جس پر حضور محدث اعظم کو ناز, اپنی زندگی میں جنہیں اپنا جانشین بنا لیا, وہ شیخ الاسلام سے آپ جڑے. اور اسلام پور میں صرف ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں گا کہ صرف اشرفی, ہر سلسلے والوں کے دلوں میں حضور مدنی میاں کے لیے محبت ہے. اور آج تو پوری دنیا میں جو منظر اسلام پور کا وہی پوری دنیا میں بڑے بڑے سلسلوں کے علماء بارگاہ شیخ الاسلام میں آتے ہیں اور تبرک حاصل کر کے واپس چلے جاتے ہیں. وہ خواہش ظاہر کرتے ہیں, وہ شیخ الاسلام انہیں خلافت سے نوازتے ہیں, چلے جاتے ہیں. ایسا کردار و عمل اور ایسی دین کی خدمت رہی ہوئی شیخ الاسلام کی دوستوں.
کہ ہم لوگ صرف اس نعمت پر جو حضور شیخ الاسلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کیا، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ ہر سو اس وقت حضرت شیخ الاسلام کا چرچا ہے۔ ان لوگوں کی بھی زبان پر جو کسی وجہ سے کبھی اختلاف کی امت میں ہوتا رہتا ہے، مگر ان حضرات نے بھی حضرت شیخ الاسلام کے تعلق سے یہی کہا کہ حضرت مدنی میاں صاحب کی تعظیم اور عزت ہم اس لیے نہیں کرتے کہ وہ آل رسول ہیں، تو واجب ہی ہے، ہم ان سے اس لیے بھی محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ اہل سنت والجماعت کے ایک بہت عظیم عالم بھی ہیں، جن سے اختلاف ان کے یہ چاہنے والوں کے نہیں، ایک ایسی ذات ہے۔ میں جب آتا ہوں یہ ذمہ داران کہتے ہیں کہ بھائی آپ کہہ دیں گے تو حضرت چلے آئیں گے، یہ محسوس ہی کیوں کرتے ہو کہ حضرت یہاں نہیں ہے؟ آج حضرت کی 84 سال عمر، کوئی بھی نہیں چاہتا نا کہ ان کو سفر کی تکلیف، اس کے باوجود وہ انکار نہیں کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا، اگر اللہ نے چاہا تو میں چلا جاؤں گا، دیکھو اگر پروگرام کہیں کا بنا تو میں چلوں گا، بار بار ریکویسٹ کی جاتی ہے، گزارش کی جاتی ہے، تو بڑا اچھا ہوگا کہ جب کبھی تم جاؤ سرکار مخدوم العالم کی بارگاہ میں، حضرت آئینہ ہند کی بارگاہ میں، ان سرکاروں سے عرض کر دی کہ اپنے لاڈلے کو بھیج دیجیے ہماری بستی، سبحان اللہ۔ کیونکہ حضرت شیخ الاسلام بھی یہی فرماتے ہیں کہ اب میں تو کسی کام کا رہا نہیں، حالانکہ وہ کتنے کام کے مگر ان کی انکساری ہے۔ کیا انداز کی میں نہ تقریر کرتا ہوں، نہ لوگوں کے احوال سن سکتا ہوں، نہ کہیں ادھر دوسروں کے گھروں میں جا سکتا ہوں، تو میں سفر کیوں کرتا ہوں؟ حالانکہ حضرت شیخ الاسلام صرف اسلام پور آ جاوے تو یہاں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں کسی فائدے کا نہیں، ارے نہیں، آپ کا وجود ہے تو اس وقت اہل سنت والجماعت میں جان پیدا ہے۔ شیخ الاسلام کی شخصیت کی شان نہیں، پورے اہل سنت والجماعت کی آن بان کرنا۔ اسی لیے دوستو بہت سے مسائل میں اختلاف ہوا، لیکن آخرکار آپ دیکھیے 10 سال 15 سال 20 سال بعد مخالفت کرنے والے خود رجوع کرتے نظر آتے۔ یہ انتخاب غوث اعظم سرکار غریب نواز سرکار مخدوم اشرف محدث اعظم، یہ وہ ہستی ہے جو ہر بارگاہ کے اولیاء جن کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ نصیب والے ہو جو ان کا دامن تھاما۔ کیونکہ ایسے ہی ایک نصیب والے نے خود مجھ سے بیان کیا اور بہت لوگوں سے بیان کیا، اور کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس سے کہا جائے جھوٹ، ورنہ جھوٹ تو آج کل بہت بولا جاتا ہے، کہیں کہیں تو اتنا صاف جھوٹ بولا جاتا ہے کہ جس سے بولو وہ بھی کہتا ہے کہ نائے جھوٹ بول رہے ہو، مگر ایک چاہنے والا ایسا میں ان سے کہتا ہوں جنہوں نے دامن تھاما ہے، بہت قیمتی دامن ہے، ایک ایسا شخص جو پیری مریدی پر اعتقاد بھی نہیں رکھتا تھا، کہتے ہیں نا ڈھلمل، گھر والے تھے اس کے پکے سنی، وہ لوگ چاہتے تھے کہ یہ بھی کسی سے بیعت ہو جائے، بہرحال بزرگوں سے عقیدت تھی، ایک بار اس نے من میں ٹھانا کہ چلتے ہیں اجمیر، بڑے بڑے علماء مشائخ آتے ہیں، پرکھوں گا، کوئی سمجھ میں آیا تو اس سے مرید بھی ہو جائے۔ سوچ کے اجمیر پہنچا ہے، رات میں سویا، خواب میں غریب نواز کی طرف سے اشارہ ملتا کہ کہاں پھر رہا ہے، میرے لاڈلے محمد مدنی کا دامن تھام لے۔ سوچ جن کی بیعت غریب نواز سے جڑنا، اجمیر سے جن کے لیے آوازیں آتی ہیں حضور شیخ الاسلام، اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو دراز فرمائے، آمین۔
اور ان کے کرم سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ محدث اعظم فرماتے ہیں، بہت مشہور و معروف ان کا کلام ہے، ہوش و خیرت عطا کیا، اوج خودی دکھا دیا، جامع شراب بے خودی جب سے ہمیں پلا دیا، احمد حق نما دیا، اشرف با خدا دیا۔ کیا کیا نعمتیں ملی ہیں دیکھو خدا کی طرف سے۔ احمد حق نما دیا، اشرف با خدا دیا، میرے کریم نے مجھے پیر بہت بڑا دیا۔ آہے ستم رسیدگاں، درد بھی ہے شعر میں، اس بیت میں، آہے ستم رسیدگاں، قہر ہے العما۔ ستم رسیدگاں جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ مظلوم۔ کچھ لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں نا کسی کو، ظلم کرتے ہیں نا، جس پر ظلم کیا جائے اس کی آہ نکلتی، وہ بارگاہ الہی میں روتے ہوئے عرض کرتا ہے، مولا مجھے بچانے جانتے ہو یہ اس آہ کا اثر کیا ہے؟ محدث اعظم فرماتے ہیں اسی لیے کسی کو تکلیف مت دینا، کسی پر ظلم مت کرنا، کیونکہ ظالموں کا حشر بہت برا۔ آہے ستم رسیدگاں، قہر العما، عرش فرش زمین پلٹ دیا، عرش بری ہلا دیا۔ وہ اگر اس کی زبان سے نکل جائے عرش کا پایا ہل جاتا ہے۔ بہت معمولی سمجھتے ہیں لوگ، کسی کو بھی تکلیف دے کے چلے گئے، کسی پر بھی ظلم کر کے، کسی کی بھی زمین ہڑپ لی، کسی کو بھی ستا دیا، کسی بھی مرد ہے تو عورت پر ظلم کرتا ہے، اتیاچار کر رہا ہے، پڑوسی کی زمینوں کو غصب کر لیا، ناجائز حرام طریقے پر زمینوں کو خرید لیا۔ کیا کرو گے باقی 60 70 80 سال کی زندگی میں؟ یہ کسی پر بھی تم نے اگر ظلم کیا وہ رائے گا نہیں جائے گا، وہ تمہاری بربادی کا سبب بنے گا۔ اسی لیے میرے دوستو، ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی کا طریقہ عطا فرمایا ہے بس اسی کو فالو کرو، سارا پریورتن ہو جائے گا۔ ڈیبیٹ ہو رہی نا آج کل، اب کی بار کس کی سرکار؟ ہمیں ان لوگوں کو فکر ہوگی جو 5 سال والی سرکار چنتے ہیں، ہم لوگ تو اس سرکار کے نیچے رہتے ہیں جسے ہم نے نہیں خدا نے چنا، سبحان اللہ۔ اور وہ سرکار 5-10 سال والی نہیں ہے، وہ سرکار ہے کہ اللہ ایک بار چن کر سنجر سے اجمیر میں جب بٹھا دیتا ہے تو قیامت تک غریب نواز کی سرکار نظر آتی ہے۔ ہم لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے، ہم بھی چاہتے ہیں دیش میں ایسی سرکار آ جائے، غریب نواز کسی ایسے کو بنا دیں جس سے دیش کا بھلا ہو جائے۔ کوئی بھی سرکار بنے گی اس کی پرمیشن ضروری ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ بیلٹ پیپر ای وی ایم سے سرکار چنی جاتی ہے، وہاں سے نہیں چنی جاتی۔ میرے دوستوں، سب کو بنانے والا اللہ تعالیٰ تعطی الملک من تشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے۔ وہی اللہ بیٹھا ہے دلی کے سنگھاسن پہ، جس کی تم عبادت کرتے کہاں ہو؟ عبادت کرو، تمہارے سوا کسی کی سرکار نہیں۔ بندگی کر کے تو دکھاؤ، تم سمجھتے ہو تم ووٹ سے سرکار بناؤ، ووٹ سے نہیں۔ اپنی زندگی کے مقصد، ادیش، جیون جو ملا ہے کس لیے ملا ہے اس کو فالو کرو، تب تم جیسا چاہو گے اللہ تعالیٰ ویسا۔ میرے دوستوں، کتنی پریشانی ہے، ہمارے پاس بھی آتے ہیں اپنے دکھڑے بیان کرنے کے لیے۔ ابھی میں گیا تھا کل چیوڑی، بس خبر ہوئی اور بھیڑ لگ گئی،
ظہیر صاحب تھے، وہ چاہتے تھے کہ بس ہم جائیں آندھی کی طرح جائیں، طوفان کی طرح واپس آ جائیں، مگر صاحب ایسا بیریئر لگ گیا کہ بڑھ ہی نہیں پا رہا، یہ سب کو نکالتے نکالتے خود کمرے سے باہر کر دیے گئے۔ یہ پریشان حال ہو اور انہیں عقیدت ہے کہ ہم کسی کے پاس جائیں، کسی آستانے پر، کسی اللہ والے کے پاس، اجمیر شریف، پنڈوا شریف جائیں تو ہماری مرادیں پوری ہو جائیں۔ سیوڑی کا جو ماحول ہم نے سنا ہے چنتا جنک ہے سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ میں تمہارے حالات کو بدل دوں گا، قرآن میں فرما میں چینجنگ چاہتے ہو، پرورتن چاہتے ہو، میں کروں گا، میں بدلوں گا، بس پہلے تم اپنے آپ کو بدل دو، تم پریورتن اپنے جیون میں پیدا کرو۔ جس دن دوستو یہ تم نے کر دیا تو اجمیر جاؤ، کچھوچھا جاؤ، کلیر جاؤ، صرف گئے کام بن گئے۔ دیکھو نا تمہارے آقا محدث اعظم کیا کہتے ہیں، میرے کریم نے مجھے دیر بہت بڑھا دیا۔ اپنا تجربہ بیان کیا انہوں نے کہ تیری عطا پہ اشرفا سید خستہ جافدہ، تیری عطا پہ اشرفا سید خستہ جافدہ، منگتا کے لب ہلے نہیں، حکم ہوا دیا دیا۔ یہ ہوتا ہے دوستو جب تم سرکاروں کی بارگاہ میں جاؤ، کہتے ہیں نا کہ ہمیں اتنے رکنا پڑے گا، سب کو چھوڑ چھاڑ کے، پریوار کو، کاروبار کو، ارے اپنے کو بدل کے جا، تو بولے گا نہیں اور مقدم عشرت تجھے عطا کرے۔ جیسے پاور والی ہستی یہ بھی چاہتے ہیں، یہ اولیاء کرام بھی یہی چاہتے ہیں کہ میری بارگاہ میں آنے والا جب آئے اور پلٹے، بالکل گناہوں سے پلٹ پڑ جائے، نافرمانیوں سے پلٹ پڑ جائے، آئے اگر برا بن کے آیا ہے تو اچھا بن کے، مگر ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ اللہ بہت توفیق دیتا ہے، ہم سب کو توفیق عطا فرماتا ہے، یہ ہم جاتے ہیں اس میں بھی شریک ہوتے ہیں، مگر محسوس یہ ہوتا ہے جب ہماری زندگی میں کوئی چینجنگ نہیں آئی تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ ملا نہیں۔ ہم بارگاہوں میں حاضری دے کر آ گئے، اگر اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ دکان چلی کہ نہیں آنے کے بعد، گاہک بڑھے کہ نہیں، یہ لوگ دیکھتے ہیں، گاڑیوں کی بکنگ زیادہ ہو گئی کہ نہیں آنے کے بعد۔ دنیا بنانے کے لیے صرف نہیں آئے ہیں اولیاء کرام، تو لوٹ کے دیکھ، پہلے 5 وقت کی نماز تو نہیں پڑھتا تھا، پڑھنے لگا، پہلے ماں باپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، ان کا ادب کرتا تھا، پہلے بیوی کو ستاتا تھا، اب بیوی سے محبت کرتا، پہلے بچوں کا خیال نہیں رکھتا تھا، بچوں کا خیال رکھنے لگا، تو سمجھ لے غریب نواز کا فیضان تجھ پر جاری ہو گیا۔ اب اولیاء کرام کی نظر تجھ پر پڑنے لگی، اب تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تو اپنے گھر سے پکارے گا، غریب نواز کا کرم وہاں پہنچے گا۔ میرے دوستو ضرورت ہے ہم انقلاب پیدا کریں، پھر دیکھنا وہی مخدوم اشرف منگتا کے لب ہلے نہیں، حکم ہوا دیا دیا۔ اب ابھی آپ لوگ جاؤ گے، سو جاؤ گے، کبھی کچھ مبارک باتیں بھی آتی ہیں آپ کے پیچھے، مگر عجیب افسوس کی بات ہے کہ وہ مبارک، میں نے جمعہ کے دن بھی آج کچھ اس تعلق سے عرض کیا تھا، لوگوں نے کہا کہ اس مجمع میں بھی اس چیز کو کہہ دیا جائے کہ جو آپ پٹاخے اور آتش بازی شب برات میں کرتے ہیں بالکل غلط چیز ہے۔ وہ رات تھی مغفرت کی، گناہ سے چھٹکارا پانے کی، جہنم سے آزادی پانے کی رات، اور وہ کام آپ کر رہے ہیں جو آپ کو گنہگار بنا رہا ہے۔ اللہ نے جو روپیہ دیا تھا اسے آپ آگ میں ڈال ڈالے۔ اس رات جب اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بندے آج میں تیرا گناہ مٹانا چاہتا ہوں، اسی رات آپ گناہ کر رہے۔ ہم نے سنا اسلام پور میں یہ بیماری ختم ہو گئی،
یہ پٹاخے شب برات میں لوگوں نے بند کر دیے تھے، مگر پھر دھیرے دھیرے شروع ہو گئے۔ پروگرام لائیو ہو رہا ہے، پوری دنیا میں سنا جا رہا ہوگا، پورے بھارت میں جو بھی لوگ سن رہے ہیں وہ بھی یاد کرتے ہیں کہ شب برات یہ پٹاخوں میں کے ساتھ گزارنے والی رات نہیں ہے، اور تعلق بناؤ اپنے معبود کے ساتھ، یہ ہو رہا تھا۔ اس لیے آپ بڑے ہیں، اپنے بچوں کو سمجھائے، جو بچے موجود ہیں، جو نوعمر لوگ موجود ہیں، آپ اپنے ہاتھوں کو پٹاخوں سے پیچھے کر لیجیے، نہیں خریدنا ہے آپ کو وہ پٹاخے۔ اس رات وہ رات ہے کہ جب پورے سال آپ کو کیا ملنا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد کرے۔ اسی لیے اس رات دعا کا حکم ہے کہ مان لو کہ تمہارے حق میں بھلائی نہیں ہے تو اللہ تم پر رحم فرما دے گا اور برائی کو بھلائی سے بدل دے گا۔ ایک سال میں تمہیں بیٹا ملے، علم ملے، مکان ملے، کاروبار، روزگار، برکت، بیماری سے شفا، جو کچھ بھی ملنا ہے اس رات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور اسی رات کو اگر گناہوں میں گزارو گے تو رحمت کیسے تمہارے قریب آئے گی؟ تو اس لیے وہ رات گھومنے کی رات نہیں ہے، آتش بازی کی رات نہیں ہے، پٹاخوں کی رات نہیں ہے، وہ رات ہے عبادت کی رات، توبہ کی رات، استغفار کی رات، ذکر کی رات۔ اگلے سنیچر کو وہ رات آئے گی، اسی طرح جاگ کر مار دورت تھک صبح تک اللہ تعالیٰ پکارتا ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی برکت مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی دولت مانگنے والا، ہے کوئی جنت مانگنے والا، ہے کوئی دنیا اور آخرت مانگنے والا، میں اسے سب عطا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ رات گنوانا نہیں دوستو، اپنے بچوں کے ساتھ پوری رات جاگو، مسجدوں میں جاگو، پروگرام ہو، مدرسوں میں پروگرام ہو یا کہیں باہر اسٹیج کا پروگرام ہو، شریک ہو، جلسہ ختم ہو، باقی رات جاگ کے فجر کی نماز پڑھ کے پھر سو۔ کم سے کم اپنے رجسٹر میں جو فرشتے لکھ رہے ہوں گے کہ کس کو کیا دینا ہے، تمہارا نام آ جائے۔ اب آج کی رات جاؤ گے، سو جاؤ گے، اٹھو گے، ابھی تو نہیں سو رہے ہیں۔ اتنا جب سناٹا محسوس ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ آدھے لوگ سو رہے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے فوراً بتائیے جتنے لوگ سو رہے ہیں۔ ہر سال ہاتھ اٹھواتا ہوں، ہر سال آپ اٹھا لیتے ہیں۔ سونے والوں جاگو جاگو، اس نیند کی دنیا سے بھاگو، جو قوم کی سوتی رہتی ہے تقدیر بھی اس کی سوتی ہے۔ مسلمانوں تقدیر جگاؤ، خاص طور سے پشچم بنگال کے مسلمانوں، کیونکہ ہر طرف پورے بھارت کے مسلمان تمہیں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ انقلاب بھی پیدا ہوا ہے، تعلیم کی طرف آئی ہے، مدرسوں میں بھی پڑھی ہے، اسکول کالج میں بھی اعلیٰ تعلیم، اس سے کوئی کمپرومائز نہ کیجیے۔ انشاءاللہ ایسی تنظیمیں ہیں کہ اگر آپ کے پاس پڑھائی لکھائی کے پیسے نہ ہوں، سرکار بھی مدد کرنے کو تیار ہے، اور پرائیویٹ تنظیمیں بھی ایسی ہیں جو مدد کرنے کو تیار ہے، مگر آپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے۔ اگر پورے بھارت کو آپ پر ناز ہے تو آپ کی ٹیم بھی کر کے دکھائے گا، نہ دنیاوی تعلیم میں آپ پیچھے نظر آئے، نہ دینی تعلیم میں آپ پیچھے نظر آئے۔ جو قوم کے سوتی رہتی ہے تقدیر بھی اس کی سوتی۔ سوتے تو ہے روز رات میں، تو پھر اٹھتے ہو، سونے والے کا نیچر معلوم ہے۔ آپ اپنے گھر میں سوتے ہو، جب صبح اٹھتے ہو اور منجن آپ کرتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، برش، اٹھنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے ٹوتھ پیسٹ چاہیے، اور اگر بچے نے ادھر ادھر منجن رکھ دیا تو آپ آواز لگائیں گے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، بچوں کو، ایک کہاں رکھ دیا، اتنی دیر سے مجھے مل ہی نہیں رہا۔ آپ سوال کرو گے کہ میرا منجن کہاں، میرا پیسٹ کہاں؟ بدنا یہ لوٹا کہاں ہے؟ اٹھنے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ اسی کا سوال کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بیڈ ٹی کی،
بغیر منہ دھلے چائے پیتے اور نام اس کا رکھ دیا بیٹی. سب سے پہلے وہ اٹھیں گے اور پہلے ہوتی ان کے بیل بجائیں گے. بیل کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ سوال کیا جا رہا ہے چائے لاؤ. اب کوئی چائے والا چائے لے کے آ جائے, گھر میں چائے بنی ہوا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سوئے ہو اپنے گھر میں جس بیڈ پر, تو اسی بیڈ پر تو اٹھو گے. جس کمرے میں سوئے ہو اسی کمرے میں اٹھو گے نا. جس گھر میں تم سوئے ہو آج سو گے اسی گھر میں تو صبح اٹھو گے. وہ صبح اٹھنے کے بعد کیا پوچھو گے؟ منجن کدھر؟ تم سوال کرو گے منجن کا, پیسٹ کا, چائے کا. یہ تمہاری عادت ہے کہ روزانہ جہاں سوئے وہیں اٹھے, اور اٹھنے کے بعد یہ سوال تمہارے ذہن میں آئے گا کہ یہ چیزیں کہاں ہیں, اندر چلو. اب اگر اتفاق سے ایسا ہو جاوے کہ آپ سوئے تو تھے اسلام دور میں اپنے گھر میں, تو جب آنکھ کھلی تو دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے مالدہ ٹاؤن پلیٹ فارم نمبر 4, تو کھٹیا کے ساتھ. ہم سوئے دبراج پور میں, یہ ڈسٹرکٹ بیربھوم سے ہمیں مالدہ ٹاؤن. آنکھ کھلی آپ کی تو آپ دیکھ رہے ہو مالدہ ٹاؤن لکھا ہوا. تو اس وقت بتاؤ, روز کی تو عادت ہے کہ مانگتے ہو منجن کہاں ہے, پیسٹ کہاں ہے, چائے کہاں ہے, یہ سوال کرتے ہیں. لیکن کبھی ایسا ہوا کہ سوئے یہاں اٹھے وہاں, تو یہ سوال کرو گے کہ چائے, منجن, پیسٹ, چشمہ, چپل, لوٹا, یہ سب سوال کرو گے؟ پوچھو گے نہیں. دو ہی سوال کرو. بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جس کے ساتھ یہ حادثہ ہو وہ صرف دو سوال اس کے ذہن میں فوراً آئے. اس کے علاوہ کوئی سوال, نہ چائے نہ مڑی, کچھ نہیں. دو ہی سوال. میں سویا اسلام پور میں, آنکھ مالدہ ٹاؤن میں کھلے, اٹھتے ہی دیکھے مالدہ ٹاؤن لکھا ہوا ہے ریلوے اسٹیشن, تو دو سوال آئے گا, یہاں مجھے کون لایا اور کیوں لایا. بات صحیح ہے کہ نہیں؟ بھائی چوکو کہہ رہے کون ہے بھائی, کون لایا مجھے یہاں, کیوں لایا؟ دو سوال. کچھ نہیں منجن, چائے والے دوڑ رہے ہوں گے, تمہیں کچھ پریشان ہو کے دیکھو. خواب ہم سپنا دیکھ رہے ہیں کہ میرے دوستو صرف جگہ بدلی, یہ 215-230 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. کتنا ہے یہاں سے مالدہ ٹاؤن؟ ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرا ڈسٹرکٹ بدلا سے دو سوال آ گیا. 4-5 گھنٹے کی دوری بدلی, سوال آ گیا. ایک بستی سے دوسری بستی میں اچانک پہنچے, سوال آ گیا. ایک ضلع سے, ایک جنپد سے دوسرے جنپد کا سفر ہوا. آنکھ کھلتے ہی جیسے ہی بیدار ہوئے, کوئی اور چیز ذہن میں نہیں, دو سوال آ گئے, یہاں مجھے کون لایا, کیوں لایا. تو اے آدم کی اولاد, اے انسان, جب اتنی کم دوری پر آنکھ کھلے تو دو سوال تیرے ذہن میں آ جاتا ہے. جہاں آتماؤں کے عالم سے, عالم ارواح سے تو باپ کی پیٹھ میں, باپ کی پیٹھ سے ماں کے پیٹ میں, ماں کے پیٹ سے اس عالم میں پہنچا, اس عالم سے اس عالم تک آ گیا. آنکھ کھلی, ابھی تک تو نے نہیں سوچا یہاں تجھے کون لایا ہے اور کیوں لایا. سبحان اللہ. یہ سوال ابھی تک نہیں سوچا. اس دنیا سے اس دنیا میں آئے ہو, ہوش آ چکا ہے, جاگ چکے ہو, ہر چیز غور و فکر کر رہے ہو, ہر چیز کے بارے میں مانگ رہے ہو, ہر چیز کی چاہت پیدا ہو رہی ہے, ہر چیز کی آوشکتا محسوس ہو رہی ہے, ہر چیز کی طرف تم دوڑ رہے ہو, ہر طرح کا سوال کر رہے ہو, ہر طرح کا پرشن کر رہے ہو. ابھی تک ایسی جاگرکتا پیدا نہیں ہوئی کہ تم یہ سوچو کہ تمہیں یہاں کون لایا اور کیوں لایا. دوستو, اسی دو سوال کا جواب
اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دیا فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہمارا اللہ تعالیٰ کون لایا پوچھتے ہو؟ میں اللہ تعالیٰ، اللہ نے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ لِيَعْبُدُونِ. دونوں سوال کا جواب. اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا. اپنا بتا دیا کہ انسان میں نے تجھے پیدا کیا اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ تو تم جانتے ہو کہ اللہ نے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا یہ بھی جب جان چکے ہو تب یہ غفلت کیوں؟ تب کیوں ابھی تک سوئے ہوئے؟ اسی لیے محدث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ دن کو ہوشیار رہو، رات کو بیدار رہو، چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کا ساتھ. یہاں تو تم مسافر ہو، مسافر اس دنیا میں. دیکھتے ہو نا بہت نیند آ رہی ہے اور آگے آپ کا مالدہ سے آگے بڑھ کے احمد پور آ گیا، دوسرے اور اسٹیشن آ گیا، اترنا ہے آپ کو گولپور میں چھپکی پہ چھپکی، مگر آپ سونا چاہتے نہیں چاہتے، آپ کو نیند آ جائے، کیونکہ نیند آئے گی تو منزل چھوٹ جائے گی. آپ کہتے ہیں منزل پہ پہنچ کے گہری نیند سو جائے. پوری دنیا کی زندگی ہم مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے مسافروں والی زندگی. ہمیں یہاں غافل نہیں رہے، یہاں سونا نہیں، سونا تو قبر میں ہے. کتنے ہمارے بھائی بہن بزرگ اس سال رخصت ہوئے ہوں گے. ہمارے راشد بھائی کی والدہ کا بھی انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اور وہ تمام ہمارے اہل سنت والجماعت کے لوگ جن کا ان سالوں میں انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ سب کو جنت عطا فرمائے. یہ منزل ہے کہ تم کاندھے پہ لے جا کے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آتے ہو، وہی ان کا اصل گھر ہے، اور وہ ایسے ہی گھر میں تمہیں بھی جانا. وہ تو سوچتے نہیں، پھر آنے کے بعد پھر اسی دنیا میں کھو گئے، بھول گئے پھر اپنے مقصد کو. اللہ فرما رہا ہے کہ عبادت، اور وہ بھی صرف اور صرف عبادت. اس آیت کریمہ پہ میں 2-3 خطاب آپ یہاں پہلے کر چکا ہوں، آج اسی کے آگے بڑھ رہا ہوں. صرف عبادت کرنا ہے، صرف عبادت، دوسرا کوئی کام نہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم صرف عبادت کریں؟ ہمیں تو کھانا بھی کھانا ہے، پانی بھی پینا ہے، شادی بھی کرنا ہے، دکان پہ بھی بیٹھنا ہے، کھیتوں میں بھی جانا ہے، سفر بھی کرنا ہے، گاڑی بھی چلانی ہے، بچے بھی پالنے ہیں، دنیا بھر کے کام ہیں. ہم وہ سب چھوڑ کے صرف عبادت کیسے کریں؟ ارے صرف عبادت کا مطلب یہ نہیں سارے کام چھوڑ. صرف عبادت کا مطلب ہے ان سارے کاموں کو عبادت کرانا. یہ سارے کام خود بخود عبادت بن جائیں. اس طرح سے کریے کام. میرے دوستو سمجھ میں نہ آتا تمہیں کہ کیا کریں ہم. اگر رسول اکرم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نہ ہوتا، آسان کر دیا، رحمت للعالمین کو بھیجا کہ محبوب تم جاؤ. میں نے دنیا والوں سے کہا ہے کہ اپنے سارے کاموں کو عبادت بنائیں، اپنی تجارت کو بھی عبادت بناوے، زراعت کو بھی عبادت بناوے، سفر کو بھی عبادت بناوے، کھانے پینے کو بھی عبادت بناوے، اپنے آرام کو بھی عبادت بناوے، اپنی چہل قدمی کو بھی عبادت بناوے، پڑھنے لکھنے کو بھی عبادت بناوے. اے محبوب یہ نہیں بنا پائیں گے، تم جاؤ. محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سب پر احسان ہو گیا. اللہ قدم من اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ نے مومنوں پر احسان کیا. سب سے بڑا احسان یہ کہ تجھے پتہ ہی نہیں چلتا عبادت کیا ہے. اب تیرے لیے آسان ہو گیا کہ یہ اللہ اور اللہ کے محبوب مصطفیٰ ہیں. مصطفیٰ جیسے کھاتے ہیں ویسے ہی کھاؤ، یہی خدا کی عبادت. جیسے پیتے ہیں ویسے ہی پیو، یہی خدا کی عبادت. مصطفیٰ جس طرح سے چلتے پھرتے ہیں اسی طرح چلو پھرو، یہی خدا کی عبادت. وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تم اسی طرح وہ کام کرو. بیویوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیا تھا؟ خاندان کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ،
اللہ کے گھر مسجد کے ساتھ دین کی خدمت کے وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے صحابہ کے ساتھ کیا رول رہتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس ویسے ہی ساتھی تمہارے پاس دشمنوں کے ساتھ، یہ نہیں دوستوں، دشمنوں کے ساتھ بھی رسول کا کیا کردار تھا وہی تو اپنا لے، اس دشمنی کے بعد بھی تجھے عبادت کا ثواب ملے گا۔ کہ دشمنوں کا راہ میں کانٹے بچھانا یاد ہے، گالیاں سن کر بھی تیرا مسکرانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے حضرت شیخ الاسلام کی یہی شان ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ کوئی کچھ بول رہا ہے اس کو بولنے دو، ہمارا کام صبر کرنا ہے، ہم صبر کریں گے ہمیں خدا کا ساتھ ملتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو یہ تو آج ان بزرگوں کو جو جلوہ، جو شہرت، جو عزت، جو عظمت مل رہی ہے، اسی وجہ سے تو کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے سارے کاموں کو، کھانا پینا چھوڑنا نہیں، کھانے پینے کو عبادت بنانا ہے۔ بتائے نا، کھڑے ہو کے پی لیتے ہو پانی، بیٹھ کے پیو، کھڑے ہو کے پیو گے پانی پینا، صرف پانی پینا ہے، بیٹھ کے پیو گے، رسول کو یاد کر کے، یہی پانی پینا عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنی زندگی کے ہر کام کو تم عبادت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں صرف اس لیے بھیجا، کوئی بھی کام تمہارا ایسا نہیں ہونا چاہیے صبح سے لے کے شام تک ایک قدم ایسا نہ اٹھے جو عبادت کے خلاف ہو، عبادت کے علاوہ ہو۔ بہت آسان بھی تمہارے لیے، کر کے تو دیکھو، اتنا اس میں کشش ہے، تمہیں خود اپنے ان کاموں سے محبت ہوگی۔ وہ مزہ تو بہت سے لوگوں کو ملتا ہی نہیں، جو اولیاء کرام کو ملا وہ ہم سب کو کہاں ملے گا؟ وہی عبادت کا مزہ جس کے بارے میں حدیث پاک ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، سبحان اللہ سبحان کہ اللہ۔ بندہ، میرا بندہ لگاتار نرنتر عبادت کے ذریعے مجھ سے نکٹ ہوتے جاتا، میرے قریب ہوتا جاتا، میرا بندہ عبادت کر کر کے میرے پاس آتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، جانشین شیخ الاسلام، جانشین شیخ الاسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پھر دیکھنا میرے دوست، تم آؤ، تمہیں کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی ہے، کوئی الگ سے کوئی کام نہیں کرنا، یہ 5 وقت کی نماز ہے، اس کی پابندی کے بعد سارے رشتوں کو نبھا دو، خدا کی عبادت ہے، اور یہی تم کرتے جاؤ گے، ادھر پہ خدا کی محبت تمہیں ملتی جائے گی۔ حدیث میں آگے ہے، یہ حدیث آپ سنتے بھی رہتے ہوں گے کہ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں وہ زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، پھر جب وہ جو کچھ مانگتا ہے میں ان سے آتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے عاشق لوگ دوستوں وہ دنیا کے لیے بھی کچھ نہیں کرتے، یہ نہیں کہ یہ کاروبار چل جائے، وہ اس لائن میں آنے کے بعد یہ عبادت والی ایک عجیب ٹیسٹ، عجیب لطف بندے کو ملتا ہے کہ وہ عبادت کو بڑھاتے جاتے کر کے تو دیکھو ایک بات، خدا سے دوستی قریب ہو کے تو دیکھو اس خدا کے جو یہ کہتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بے شک بے شک، سبحان میں تو اللہ۔ تمہاری رگے جان سے زیادہ تم سے قریب ہوں۔ اللہ فرماتا میں بہت قریب ہوں تم سے، تم ذرا خدا کے قریب آؤ، تب دیکھو ساری دنیا کو تم بھول جاؤ گے۔ کیوں مست کو ہوش میں لائے ہو، مستوں کو ہوش سے کام لو۔ میرے دوستو، یہی وہ جام تھا جسے پینے کے بعد محدث اعظم یہ فرماتے ہیں ہوش و خرد عطا کیا۔ ہوش و خرد مطلب عقل، سوجھ بوجھ، ہوش و خرد عطا کیا، اوج خودی دکھا دیا، جام شراب بے خودی جب سے مجھے پلا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے محدث اعظم دوستوں، ایک ایک پل عبادت میں گزرا، ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے سچے جانشین کا نام محدث ہے۔
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو دیکھا نا، تاریخ الدنیا ہے نا، سلطنت کو چھوڑا ہے. محدث اعظم کا جب وصال ہوا تھا تو گھر میں کچھ بھی روپیہ نہیں تھا. حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کرتے کی جیب میں جو پیسہ تھا اسی سے تیجے کا انتظام ہوا. اتنا بڑا سلطان جو نظر آتا، اتنا بڑا بادشاہ نہ جس کے یہاں دسترخوان لگتے تھے، بڑے بڑے علماء اور رئیس اور نواب آ کے کھاتے تھے جہاں پر، ان کے انتقال کے وقت ان کے گھر میں ایک کوڑی نہیں. یہ محدث اعظم کی سیرت مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. یہ تھے محدث اعظم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے شہزادے اور غلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی بڑے بڑے سلاطین دسترخوان پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عمدہ کھانا کھاتے تھے اور حضور نبی اکرم اپنے پیٹ پہ پتھر مارتے نظر آتے. سبحان اللہ. ایسے عالم میں فصال ہوا حضور محدث اعظم کا. حضرت شیخ الاسلام نے بھی فرمایا اس کے بعد کہیں پہ کچھ روپیے آپ نے سفر کے دوران رکھے تھے، وہ روپیہ اتفاق سے آیا، جس کے پاس تھا وہ لے کر آیا تو اس سے چہلم ہوا تھا. ایسا عالم تھا کہ حضرت شیخ الاسلام کو اپنی تعلیم روکنی پڑی، اسٹاپ کرنی پڑی. حضرت شیخ الاسلام اسٹوڈنٹ تھے، اس وقت طالب علم تھے، پڑھ رہے تھے جب محدث اعظم کا وصال ہوا. بڑا کنبہ، اس کنبے میں بڑے بھائی بھی ہیں، چھوٹے بھائی بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، سب ہیں. اور ایک سرپرست محدث اعظم تھے جن کا وصال ہے. جب کوئی بڑی مجبوری آتی تبھی آدمی تعلیم روکتا، سب جانتا. یہ حضرت شیخ الاسلام تھے دوستوں، کہ صرف فیض کو پوری اہل سنت والجماعت پہ بانٹا لیکن اپنے کنبے کو بھی لے کے چلے، انہیں بھی کھڑا کیا. اپنی تعلیم کو روک کر حضرت شیخ الاسلام نے سفر شروع کیا، کیونکہ ان اقارب کے جو ذمہ داریاں اسے بھی پوری کرنی، پورے گھر کو کھڑا کیا. آج اس کنبے میں کوئی ایسا شہزادہ نہیں جو یہ کہے کہ شیخ الاسلام کا احسان مجھ پر نہیں ہے. سبحان اللہ. بولنے والے کچھ بھی بول دیں دوستو، لیکن حضرت شیخ الاسلام وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے ایک ایک کو سنوارا ہے، نوازا ہے، نکھارا ہے. سبحان اللہ. وہ جیسے پڑھتا رہا آگے بڑھتا ہے، انہوں نے ہی پڑھایا، انہوں نے انتظام کیا فلاں فلاں جگہ پڑھے، فارغ ہو فلاں کو فلاں جگہ بھیجو تاکہ دور سنیت کا کام بھی آگے بڑھے. آپ زندگی دیکھیے گا حضرت شیخ الاسلام کی تو پوری زندگی عبادت میں گزر رہی ہے. اسی لیے جب انہوں نے دیکھا کہ اب میرا کام ختم ہے، اب میں نہ تقریر کر رہا ہوں نہ میں لوگوں کے احوال سن رہا ہوں، تو میں سفر بھی نہیں کروں گا. دعوت کھانے کا شوق نہیں کہ میں جا کے دعوتیں کھاؤں، کام کی بات ہونی چاہیے. مگر ہم لوگ یہی دعا کریں کہ ایک بار حضرت کا قدم پڑ جائے تاکہ جس طرح 20 سال پہلے تقدیر جگمگائی تھی ایک بار پھر سب کی تقدیر جگمگائے. سبحان اللہ. دوستو حضرت شیخ الاسلام کی زندگی کو دیکھ کر ہم ان کے غلام ہیں. ہم سب ہمیں یہ صرف ہم تعریف نہ کریں، ہم صرف کرامتیں بیان نہ کریں، وہ اس لیے آئے بھی نہیں، ہم ان کی تعلیمات کو ہم اسے ہم ان کی زندگی سے سبق اور اپنی زندگی کو خدا کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ عزم کرو، یہ ارادہ کرو کہ یہ 5 وقت کی نماز کمپلسری ہے تمہارے اوپر. اس کے بعد سارے وہ کام تم کرو جو کرتے ہو، اچھے کام، رشتہ داروں کے ساتھ جو سلوک تمہارا ماں باپ بیوی بچوں، لیکن اسی انداز میں کرو جس انداز میں رسول نے سندیش دیا ہے، تعلیم دی، تاکہ تمہارے یہ کام خدا کی عبادت بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، جب رب فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ 2 سوالوں کا جواب آپ کو مل گیا. تھوڑی دیر ہم آپ کے سامنے اور ہیں کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا اور کس کام کے لیے؟ صرف عبادت کے لیے.
اب عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو 5 وقت کی نماز ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اور نماز کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز، تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ سب سے اچھا کام کون سا ہے، اللہ کو سب سے زیادہ کون سا کام پسند ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ تو اس کے بعد، نماز کے بعد فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کی خدمت کرنا۔ اب یہ سوچ لو، یہاں بہت سے لوگ ہیں نا، ان سے پوچھو جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، صرف ذکر ہوتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے خدمت کی وہ مطمئن ہوں گے، اور جنہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی ہے تو ان کے پاس موقع بھی نہیں۔ وہ کام جو اللہ کو نماز کے بعد سب سے زیادہ پسند، وہ ماں باپ کی سیوا۔ اسی لیے ایک صحابی نے اور پوچھا، یا رسول اللہ من حق الناس بحسن صحابتی، میں زیادہ ٹائم کس کے ساتھ گزاروں، کون حقدار ہے؟ تم تو آتے ہو کام بند کر کے نکل گئے دوستوں کے پاس، موبائل اٹھایا، بیٹ بال اٹھایا، دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں ادھر ادھر سڑکوں پر اسٹریٹ پر، اور وہ صحابی پوچھ رہے ہیں کہ میں کس کے ساتھ زیادہ وقت گزاروں، کون حقدار ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امک، تیری ماں۔ پھر وہ کہتے ہیں ثم من، یا رسول اللہ ماں کے بعد اور کس کے ساتھ رہوں؟ ثم امک، پھر اپنی ماں۔ اب پھر بتائیے اس کے بعد؟ ثم امک، پھر ماں، اب پھر ثم ابوک، پھر تیرے باپ۔ اس کے بعد ٹائم ہی نہیں بچے گا کہیں اور جائے گا۔ لیکن اس سے ماں کا مقام دیکھ لو بچوں، اپنے ماں باپ کی ہم سب اور ماں نے جنم دیا، اس ماں کا رتبہ دیکھو، وہ چاہے جاہل ہو، ان پڑھ ہو، مگر میرے دوستو تمہارے لیے وہ کتنی قیمتی ہے، کیا کیا دلا سکتی ہے تم کو، خود اندازہ لگا سکتے۔ ماں کی سیوا تو کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نا، ایک بار عرض کیا بارگاہ الہی، اللہ مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جنت میں میرے ساتھ کون رہے گا، تو نے کس کو میرے ساتھ وہاں پر کس کا ٹھکانہ بنایا؟ جنت، جلیل القدر نبی۔ تو جواب ملا یہ قصائی، جانور کا ہے۔ یہ تعجب میں پڑ گئی، قصائی نبی کے اس میں خوبی کیا؟ تو پتہ بتایا گیا، جاؤ ایک جنگل میں کٹیا میں ایک جھوپڑی میں رہتا ہے۔ جب گئے تو ایک جھوپڑی تھی، اور جھوپڑی کے اندر گئے تو دیکھا ایک نوجوان وہ روٹی کو پانی میں گیلی کر رہا ہے، نرم کر رہا ہے، اور تھوڑی دیر نرم کرنے کے بعد وہ ایک کھاٹ کے پاس گیا، اس کھٹیا پہ ایک عورت لیٹی تھی، اس نے پرانی دلائی تھی وہ ہٹایا، اور وہ عورت بیٹھ بھی نہیں پاتی تھی، اتنی بوڑھی اور کمزور تھی، اور یہ اپنے ہاتھوں سے وہ نرم روٹی کو اس کے منہ میں ڈالا، اور وہ بوڑھی عورت نے کھایا، نرم روٹی آرام سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر کھلانے کے بعد یہ لڑکا ہٹ گیا۔ حضرت موسیٰ دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے، فرماتے میں نے دیکھا کہ روٹی کھانے کے بعد وہ لڑکا تو چلا گیا، لیکن وہ بوڑھی عورت سے ہونٹ ہل رہے ہیں، وہ کچھ بول رہی ہے مگر اتنی کمزور تھی کہ اس کی آواز مجھے نہیں مل رہی۔ تو میں اس کے پاس گیا، اپنے کان کو اس کے ہونٹ کے پاس لگایا کہ میں سنوں یہ کہنا کیا چاہتی، کیا کہہ رہی ہے۔ جب کان لگایا تو آواز یہ آ رہی تھی، وہ بڑھیا یہ کہہ رہی تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا ماں کی دعا تمہیں سب سے بڑی نعمت دے سکتی ہے، سب سے بڑی نعمت جنت ہے۔ دنیا میں جو تمہاری پریشانیاں ہیں نا، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ نوجوانوں اپنی ماں کو کم مت سمجھو، اگر اس نے دعا کر دی تو اللہ تعالیٰ ٹالتا نہیں ہے۔ خدمت تو کرو تم، ماں باپ کی کوئی بات ناگوار گزرے، اچھی نہیں لگے وہ بھی تم مت جھڑکنا۔ اللہ نے منع فرمایا قرآن میں، لَتَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اس
دنیا میں ایسے بھی ناکارہ اور نالائق بچے ہیں جو ہاتھ تک اٹھاتے ہیں اپنے ماں باپ پر. ایسے بھی واقعات سنتے ہیں اپنے ماں باپ کو گھروں سے نکال دیا, ہاتھ اٹھاتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, برا بھلا بکتے ہیں, اور وہ معبود, وہ اللہ جس نے اس عورت کو تیری ماں, اس مرد کو تیرا باپ بنایا, وہ کہہ رہا ہے میرے بندے اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہنا. مارنا اور گالی دینا تو اف مت کہنا. کوئی بات ان کی بری لگے ہوتا نہ کہتے اف, ارے کیا کہہ رہے ہیں, یہ بھی مت بولو. بس یہی معاملہ ہے, یہی ہے عبادت. اللہ فرما رہا ہے نا ہر کام کو عبادت کرو, یہی عبادت ہے. اگر ماں باپ کی طرف سے تکلیف پہنچے تو بھی تو مسکرا کے سن لے, خدا کی عبادت بن جائے گا. پلٹ کے جواب نہیں. تو جا رہا ہے کھیل کود کا سامان لے کر باہر, ماں نے آواز دی بیٹا سودا لے آ, بیٹ کو رکھ, جھولا لے, سودا لینے چلا گیا. تو دنیا والے تیرے پڑوسی تو سمجھیں گے یہ تھیلا لے کے سودا لینے جا رہا, خریداری کرنے جا رہا ہے, مگر فرشتے لکھ رہے ہیں یہ خدا کی عبادت کرنے جا رہا ہے. اپنے ہر کام کو عبادت اس طرح تم بناؤ. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, سلامات اللہ. حبیب یا رسول اللہ, ہو کرم محبوب داور, مرشدی مدنی میاں پر, عمر میں برکت عطا کر, دین کی خدمت لیا کر. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, وعلى آلك وصحبك يا رسول الله. الہنا العالمین. مولا کریم, مولا اس جلسے کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما. مولا ہماری زندگی کو اپنی بندگی بنا دے, ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما, ہمیں برے کاموں سے بچا لے. مولا اپنے نیک بندوں میں بنا لے, اپنے اولیاء کا محبوب بنا لے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما, 5 وقتہ نمازی بنا, ہمیں فضول کاموں سے بچا دے, فضول خرچی سے بچا دے, ناجائز اور حرام کاموں سے محفوظ کر دے. مولا الکریم الہ العالمین, اس سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہے, ان کاموں سے دور رکھ جس سے تو ناراض ہے. تمام علماء اہل سنت اور مشائخ کے بازوؤں کو طاقت عطا فرما, حضور شیخ الاسلام کے سائے کو دراز فرما, تمام اولیاء کرام کے کرم سے ہم سب کو مالا مال فرما دے. مولا ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, بے روزگاروں کو جائز روزگار عطا فرما,
کاروبار والوں کے کاروبار میں برکتیں نازل فرما، جن لڑکے لڑکیوں کی شادیاں نہ ہو رہی ہوں غیب سے ان کے لیے رشتہ بھیج دے۔ مولا الکریم جن گھروں میں دکانوں میں آسیب جادو ٹونا بلائیں بیماریاں ہیں مولا دور فرما دے، اپنی رحمت نازل فرما، برکتیں نازل فرما۔ مولا الکریم تمام سلسلوں کے فیضان سے مالا مال فرما دے۔ الہ العالمین ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے صوبہ پشچم بنگال کو ترقی عطا فرما۔ مولا یہاں کے رہنے والوں کے روزگار کو مضبوطی عطا فرما دے۔ اس جلسے میں جو لوگ بھی حاضر آئے ہیں ان کی مرادوں کو پوری فرما دے۔ مولا جب تک ہم سب کو زندہ رکھ، اسلامی زندگی کے ساتھ زندہ رکھ، موت دے تو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ جن لوگوں کا وصال ہو گیا ہے ان سب کی مغفرت فرما دے۔ حضور محدث اعظم حضور امیر ملت کے کرم سے مالا مال فرما دے۔ مدرسہ اشرفیہ رضویہ کو دن دونی رات چوگونی ترقی عطا فرما۔ جو لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں، تعاون پیش کر رہے ہیں، مولا اس کی جزا، اس کا ثواب انہیں دنیا اور آخرت میں عطا فرما۔ مولا سامنے کی عمارت میں کچھ کام باقی رہ گیا ہے، سب کو توفیق عطا فرما کہ اس کام کو پورا کر دے۔ مولا جو بچے اس ادارے میں، اس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ان کے مستقبل کو روشنی عطا فرما۔ ان اساتذہ اور اراکین کے بازوؤں کو طاقت عطا فرما، ان کی کوششوں کو کامیابی عطا فرما، ان کی خدمتوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ الى روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وإلى جميع الأنبياء والشهداء والصالحين وخصوصا إلى روح سيدنا المخدوم مشرف جهانگیر سمنانی۔ الفاتحة۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دائمين بدوام وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.